آج کے دور میں صحیح حدیث کے ریفرنس کے نام پر امت میں جو فتنہ فساد پھیلائے جا رہے ہیں وہ کسی سے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ بیچارے صاف دل مسلمان اسی میں کنفیوز ہو گئے۔ ہمارے کنفیوز ہیں کہ ابھی تک میں نے سمٹ کر نماز پڑھی تو کیا میں نے غلط کیا؟ تو کوئی سوچتا ہے کہ میں نے رفع الیدین نہیں کیا تو کیا میری نماز ہی نہ ہوئی؟ میں نے 20 رکعت تراویح پڑھی تو کیا میں نے غلط کیا؟ تو یہ کچھ ایسے مسئلے ہیں جہاں پر امت بہت ہی زیادہ کنفیوز ہے۔ تو میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ کیا معاذ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو ایسے ہی لاوارث چھوڑ دیا کہ کوئی بھی ایرا غیرہ آئے گا اور ایسے ہی حدیث کے الفاظ اٹھا کر قرآن کے الفاظ اٹھا کر بیان کر دے گا اور لو مسئلہ تیار ہو گیا؟ اگر مسائل اتنے ہی آسان ہوتے تو آج ہر کوئی مفتی ہوتا۔ اور جو صحابہ نے ہمارے نبی سے ایک دوسرے سے آپس میں اور صحابہ سے تابعین نے تبع تابعین نے سیکھا، یہ سلسلہ جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے، کیا وہ سب غلط ہے؟ اس کی تو کوئی ضرورت نہیں تھی۔ سب کے پاس قرآن تھا، سب کے پاس حدیث تھی، سب لوگ اپنا اپنا پڑھ کر مسئلہ نکال سکتے تھے، لیکن ایسا نہیں ہے میرے بھائی۔ اللہ نے اپنے دین کو لاوارث نہیں چھوڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہلوا دیا العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء نبی کے وارث ہیں۔ تو دین سیکھو، دین پڑھو، لیکن کنفرمیشن لو اپنے علماء سے۔ پوری امت اس بات پر جمع ہو چکی ہے کہ ائمہ اربعہ یعنی امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، اللہ تعالیٰ نے ان چاروں کو جمع کر دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری پوری امت کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی۔ آپ پر لازم ہے ان چاروں میں سے کسی ایک کی اتباع ضرور کرنا۔ تو اگر آپ ان چاروں سے ہٹ جاؤ گے تو یقین کرو میرے بھائی، گمراہی کا راستہ کھل جائے گا۔ تو بات کو سمجھو، ائمہ کے نزدیک سمٹ کر نماز پڑھنا عورتوں کو جائز ہے۔ تقریباً 20 رکعت ہے، رات 3 ہوتی ہے، 1 نہیں ہوتی۔ تو باقی یہی کہنا ہے دوستوں کہ دین میں ریفرنس کے نام پر کنفیوز مت ہو، اپنے علماء سے رابطہ کرو، اپنے علماء سے رجوع کرو۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دین ہی مت سیکھو۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے تو قرآن کو آسان کر دیا، بس کوئی سیکھنے والا آنا چاہیے۔ ایک جگہ اور فرماتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، سب سے بہتر اسی کی بات ہوگی جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کرے گا۔ دین سیکھنا یہ تو کبھی غلط تھا ہی نہیں، تو دین سیکھو لیکن اس کی تحقیق کر لو، اور جہاں مسئلہ مسائل کی بات آئے وہاں پہ آپ علماء سے ضرور رابطہ کرو، ضرور رابطہ کرو۔ ایسے ہی کسی کی بات فوراً مت مان لو، تو اختلافی مسائل میں اپنی زبان کو لگام دو۔ اور رہی بات صحیح ریفرنس کی، تو سنو، لوگ کیا کرتے ہیں، جو ان کے مطلب کی حدیثیں ہوتی ہیں اس کو وہ لے آتے ہیں اور اس کے مقابل میں قرآن و حدیث کے جو الفاظ ہوتے ہیں یا اس کے جو مفہوم ہوتے ہیں اس کو وہ نہیں بتاتے ہیں۔ تو جب حدیث مل جائے گی تو قرآن بھی دیکھا جائے گا، صحابہ کا عمل بھی دیکھا جائے گا، اور پوری امت صدیوں سے کس عمل پر جمع ہے یہ بھی دیکھا جائے گا۔ بہت ساری حدیثیں منسوخ بھی ہوتی ہیں، یعنی ان پر اگر صحابہ کا عمل نہیں ہوتا ہے تو اس کو منسوخ قرار کر دیا جاتا ہے۔ یہ کون طے کرے گا؟ بے شک علماء طے کریں گے۔ اور کوئی عالم ایسے ہی نہیں بن جاتا، اپنی زندگی کے شروعاتی لمحے یعنی بچپنا اور پوری جوانی لگانی پڑتی ہے، 8 سے 10 سال، 10 سے 12 سال، تب جا کر وہ عالم ہوتا ہے۔ اس کے بعد میں اور 2-3 سال لگاتا ہے تب وہ مفتی ہوتا ہے۔ اتنی زیادہ محنت کرنے کے بعد وہ عالم کہلاتا ہے۔ یہ ریل پر نہیں سیکھے جاتے۔ تو اپنے ویڈیو ضرور شیئر کیجیے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح علم سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔